الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ان الباطل کان زہوقا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود اور سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں سچے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق سچ ٹھیک ٹھیک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنے شان کریمی کے صدقے سے معافی عطا فرمائے۔ دعائیہ کلمات کے بعد آج کا جو میرا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ جیت ہمیشہ حق کی۔ خطبہ کے اندر تلاوت کی گئی آیہ کریمہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81 پارہ نمبر 15 ترجمہ: اور تم فرماؤ کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ اس آیہ کریمہ سے ہمیں پتہ چلا کہ حق پہلے سے، جو باطل ہوتا ہے وہ پہلے سے موجود ہوتا ہے اور حق اس کو مٹانے کے لیے آتا ہے۔ جیسے کہ پوری دنیا کے اندر اسلام آنے سے قبل خاص کر عرب میں باطل ہی باطل تھا، اس کو حق مٹانے کے لیے آ گیا۔ یعنی کہ عرب کے اندر، پوری دنیا کے اندر اسلام آنے سے پہلے اس وقت قتل تھا جو کہ باطل تھا، لڑائی جھگڑے فساد تھے جو کہ باطل تھے، زنا تھا جو کہ باطل تھا، شراب نوشی تھی جو کہ باطل تھی، عورتوں کے ساتھ بدترین سلوک تھا جو کہ باطل تھا، سود کا نظام تھا جو کہ باطل تھا، بتوں کی پوجا تھی جو کہ باطل تھی، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا جو کہ باطل تھا، زندہ جانور سے اپنی ضرورت کے مطابق گوشت کاٹ کر استعمال کیا جاتا تھا جو کہ باطل تھا، لہو و لعب تھا جو کہ باطل تھا، ظلم تھا جو کہ باطل تھا، بے حیائی تھی جو کہ باطل تھی۔ جب باطل پہلے سے موجود ہوتا ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیشہ حق آتا ہے تو اس سے باطل ختم ہی ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر ڈاکے ڈالنا یہ باطل ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے اٹھ کھڑے ہونا، اس کی حفاظت کرنا یہ حق ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس و رسالت کی خاطر سخت کلمے سنے، ماریں کھائیں، جیل گئے، پھانسیاں جھیلیں، یہ حق ہیں۔ جب اسلام آیا، اسلام کا آنا حق ہے اور کفر کا چلے جانا باطل ہے۔ جب اسلام آیا تو قتل چلا گیا، آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ جب اسلام آیا تو لڑائی جھگڑے فساد ختم ہوئے، آپس میں پیار و الفت پیدا ہو گئی۔ جب اسلام آیا تو زنا ختم ہوا، نکاح اس کی جگہ آیا۔ جب اسلام آیا تو شراب نوشی ختم ہو گئی، اس کی جگہ آب زمزم کو تبرک کے طور پر پیے جانے لگا۔ جب اسلام آیا تو عورتوں کو حقوق ملے، ماں کو حق ملا، بیٹی کو حق ملا، بیوی کو حق ملا، بہن کو حق ملا، اور ان سے بدسلوکی ختم ہو گئی۔ جب اسلام آیا تو سود ختم ہو گیا اور تجارت کو رواج دیا گیا۔
جب اسلام آیا تو بتوں کی پوجا ختم ہوئی اور ایک اللہ عز و جل کی عبادت ہونے لگی۔ جب اسلام آیا تو بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا گیا اور ان کی عزت بیان کی گئی، ان کے پالنے اور ان کی شادی کرنے کے فضیلتیں بیان کی گئیں، فائدے بیان کیے گئے۔ جب اسلام آیا تو جانوروں کو بے دردی کے ساتھ ذبح نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ جانوروں کو بہت احتیاط کے ساتھ، احترام کے ساتھ ذبح کیا جاتا ہے۔ جب حق آیا یعنی کہ اسلام آیا تو لہو و لعب ختم ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانوں کی محافل قائم ہونے لگی، اللہ عز و جل کی توحید کی محافل قائم ہونے لگی۔ جب حق آیا تو ظلم ختم ہو گیا، آپس میں عدل، انصاف، پیار و محبت قائم ہوا۔ جب حق آیا تو بے حیائی ختم ہوئی، اس کی جگہ پر شرم و حیا آئی، پردہ آیا۔ جب باطل پہلے سے موجود ہوتا ہے تو اس کو ہر صورت میں ختم ہونا ہی ہوتا ہے۔ باطل کسی بھی وقت کا ہو، کیسا ہی طاقتور ہو، تو اس کو ختم ہونا ہی ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر بہت بڑے بڑے باطل آئے، نمرود آیا، فرعون آیا، شداد آیا، اتنے ظالم بادشاہ آئے، انہوں نے خدائی کے دعوے کیے، مگر اللہ عز و جل نے انہیں حق کے ذریعے ختم کر دیا۔ آخر کار یہ دنیا سے مٹ گئے، اور اسی طرح ہر دور کے اندر باطل سر اٹھاتا ہے تو اس کو کچلنے کے لیے حق آتا ہے۔ حق مومنوں کے ساتھ ہے، مومن حق کو لے کر آتے ہیں۔ جیسے کہ امام علی مقام کے دور میں باطل اٹھا یزید، تو اس کے ختم کرنے کے لیے، اس کے باطل کو ختم کرنے کے لیے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان عمل میں آئے اور باطل کا سر کچل دیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اسلام حق ہے، جب اسلام آیا تو کفر باطل ہے وہ چلا گیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور آیا تو اندھیرا چلا گیا۔ جب قرآن آیا تو شیطان چلا گیا۔ جب خیر آئی تو شر چلا گیا۔ جب ہدایت آئی تو گمراہی چلی گئی۔ یہ سب کچھ جو ہوا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے ہوا۔ اگر بظاہر جو باطل ہوتا ہے وہ طاقتور دکھائی دیتا ہے، اس کے پیچھے بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں، جبکہ حق کے ساتھ بہت کم لوگ ہوتے ہیں اور وہ ہلکا سا نظر آتا ہے، مگر حق جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ غالب آ جاتا ہے اور باطل ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کیسا بھی دور ہو، کیسی بھی حالات ہوں، تو اس وقت حق کا ساتھ دیا جائے، حق کے ساتھ کھڑا رہا جائے اور حق کے ساتھ کھڑے رہنے والوں کی مدد کی جائے، نہ کہ باطل کے ساتھ مل جایا جائے اور خود کو، اپنے آپ کو گناہ گار بنایا جائے۔ حدیث مبارکہ راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے دن جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو مشرکین نے کعبہ مقدسہ کے گرد 360 بت نصب کیے ہوئے تھے، جن کے قدموں کو ابلیس نے مشرکوں کے لیے لوہے اور رانگ سے جوڑ کر مضبوط کر دیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں ایک لکڑی تھی۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیت پڑھ کر اس لکڑی سے جس بت کی طرف اشارہ فرماتے تھے وہ گر جاتا تھا۔ حوالہ معجم الصغیر صفحہ نمبر 136 جلد نمبر 2۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ جو شیطان ہوتا ہے وہ ہمیشہ باطل کے ساتھ ہوتا ہے، جو اللہ عز و جل کی ذات ہے وہ ہمیشہ حق کے ساتھ ہوتی ہے۔ شیطان جو کہ باطل ہوتا ہے، باطل پہ لوگوں کو قائم رکھتا ہے اور فساد برپا کرواتا ہے۔ جیسے کہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ شیطان نے بتوں کو خانہ کعبہ کے اندر رکھوایا ہوا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان کو اس کے اندر پختہ کرنے کے لیے لوہے اور رانگ سے پختہ کیا ہوا تھا کہ ان کو یہاں سے نکالا نہ جائے۔ جب حق آیا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتوں کو
چھڑی سے اشارہ کرتے گئے اور وہ گرتے گئے، ٹوٹتے گئے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور باطل کے ساتھ ہم نہ لگیں بلکہ حق کے ساتھ رہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔